خدا نہ خواستہ پورا ہمیں ملک میں کرفیو لگانا پڑے تو کم از کم ہماری اس کے لیے تیاری ہو، والنٹیئرز ہوں جو اگر ہمیں اس سطح پہ جانا پڑے تو ہمارے پاس لوگ ہوں جو جا کے لوگوں کے گھروں میں کھانا دے سکیں۔ اس لاک ڈاؤن سے ہماری کنسٹرکشن انڈسٹری افیکٹ ہو گئی، ڈیلی ویجرز ہیں، ورکرز ہیں، وہ بڑے پیمانے پہ بے روزگاری ہوگی۔ ٹرانسپورٹ کو بند کر دیا ہے اور اس سے جو سپلائی افیکٹ ہوگا، کھانے پینے کی چیزیں افیکٹ ہوں گی۔ کرفیو کی صورتحال کے لیے خود کو تیار رکھنا ہوگا، وزیر اعظم عمران خان کا پارلیمانی لیڈروں کے اجلاس سے خطاب، کہا کرفیو کی صورت میں رضاکاروں کی مدد لیں گے، کورونا سے پیدا صورتحال پر تمام سیاسی جماعتوں کو مل کر فیصلے کرنے ہوں گے، لاک ڈاؤن کے نتیجے میں بڑے پیمانے پر بے روزگاری کا خدشہ ہے، ٹرانسپورٹ کی بندش سے کھانے پینے کی اشیاء کی قلت ہو جائے گی۔ قومی یکجہتی اور بھائی چارہ موجودہ صورتحال کا تقاضا ہے، شہباز شریف کا پارلیمانی لیڈرز کے اجلاس سے خطاب، کہا سیاسی نقصان ہوتا ہے تو ہو جائے لیکن اپنے اصل ہدف پر نظر رکھنی ہے، اصل مقصد اپنی قوم کی بقا کی جنگ ہے، اجتماعی امتحان میں اجتماعی طور پر ہی سرخرو ہو سکتے ہیں۔ بلاول بھٹو کہتے ہیں وزیر اعظم پالیسیز پر نظر ثانی کریں، تیزی سے اقدامات نہ اٹھائے تو نقصان ہوگا۔ اہم ترین معاملے پر بھی سیاسی رہنماؤں کی انا کے بت نہ ٹوٹے، عمران خان اپنے خطاب کے بعد اٹھ کر چلے گئے، ان کے جاتے ہی شہباز شریف اور بلاول بھٹو بھی واک آؤٹ کر گئے۔ شاہ محمود نے کہا کہ شہباز شریف بڑے پن کا مظاہرہ کریں، واک آؤٹ سمجھ سے بالاتر ہے۔ مزید بولے شرکاء نے مفید تجاویز دیں، تمام صوبے اپنے وسائل کے مطابق بہترین کام کر رہے ہیں، کورونا کی ابھی شروعات ہے، نہ جانے آئندہ کیا ہوگا۔ شہزادہ چارلز بھی کورونا سے متاثر، گھر میں قرنطینہ کر دیا گیا۔ اسپین میں مزید 443 کورونا متاثرین کے دم توڑنے پر اموات چین سے بھی بڑھ گئیں۔ ایران میں مزید 143، نیدرلینڈز میں 80، جرمنی میں 22 اموات، سعودی عرب میں دوسرا مریض بھی دم توڑ گیا۔ دنیا بھر میں اموات کی تعداد 19,767 تک جا پہنچی، متاثرین 4,41,000 سے بڑھ گئے۔ برطانوی حکومت کی اپیل پر کورونا وائرس کے خلاف لڑنے کے لیے 1.5 لاکھ سے زائد رضاکار میدان میں آ گئے، 15,000 ریٹائرڈ ڈاکٹرز اور نرسز بھی طلب۔ لندن کے سب سے بڑے ایکسپو سینٹر ایکسل کو خالی کرا لیا گیا، ہزاروں بیڈز پر مشتمل فیلڈ اسپتال تیار کیا جائے گا۔ ایسٹ لندن میں مکمل لاک ڈاؤن جاری، اشیاء ضروریہ کی خریداری کے لیے دکانیں اور میڈیکل سٹورز کھلے رہے، کاروباری مراکز اور دفاتر بند، پارک اور تفریحی مقامات بھی سنسان ہو گئے۔ سیر سپاٹے بند، سماجی رابطے بھی منقطع، کئی روز سے گھروں میں قید اوورسیز پاکستانیوں کے حوصلے بلند، کہتے ہیں حکومتی ہدایات پر عمل درآمد کر کے ہی موذی وائرس سے بچا جا سکتا ہے۔ والسل میں ایک اور پاکستانی نیاد برطانوی شہری کورونا وائرس کے ہاتھوں زندگی کی بازی ہار گیا۔ مرحوم بشارت حسین کا تعلق آزاد کشمیر کے علاقے ڈڈیال سے تھا، کچھ روز سے شدید علیم تھے۔ کورونا وائرس کا خوف، مانچسٹر میں شہریوں نے افراتفری میں خریداری سے سٹورز خالی کر دیے، اشیاء ضروریہ کی قیمتیں آسمان کو باتیں کرنے لگیں، سپلائی بہتر ہونے سے صورتحال معمول پر آ جائے گی، سٹور انتظامیہ کا موقف۔ موجودہ حالات میں تارکین وطن کے لیے عام معافی کا اعلان کیا جائے، ایسوسی ایشن آف پاکستانی لائرز نے برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن کو خط لکھ دیا۔ تارکین وطن کا برطانوی ترقی میں مثبت کردار ہے، بیرسٹر امجد ملک کی 92 نیوز سے خصوصی گفتگو۔ اور احسام الحق کا 10,000 غریب گھرانوں میں راشن تقسیم کرنے کا عزم، ٹینس اسٹار اور ان کی ہمشیرہ نے ویڈیو پیغام جاری کیا۔ راشن میں آٹا، دال، چاول اور دیگر ضروریات زندگی کی چیزیں شامل ہوں گی۔ ادھر ریسلر انعام بٹ کا لوگوں کو لاک ڈاؤن کے دوران گھروں میں رہنے کا پیغام، کہا فلمیں دیکھیں، سوئیں اور ورزش کریں۔
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्राइम टाइम बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ यासिर रशीद और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि कर्फ्यू की सूरत हाल के लिए खुद को तैयार रखना होगा। कर्फ्यू की सूरत में रज़ाकारों की मदद लेंगे। कोरोना से पैदा सूरत हाल पर तमाम सियासी जमातों को मिलकर फैसले करना होंगे। लॉकडाउन के नतीजे में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी का भी खदशा है। ट्रांसपोर्ट की बंदिश से खाने पीने की अशिया की किल्लत हो जाएगी। ये तो था वज़ीर आज़म इमरान खान का पार्लिमानी लीडरों के इजलास से खिताब, लेकिन अहम तरीन मामले पर भी सियासी रहनुमाओं की अना के बुत न टूटे। पार्लिमानी लीडर्स के इजलास से वज़ीर आज़म इमरान खान खिताब करके चलते बने, जिस पर शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो भी उठकर चले गए। अहम तरीन मामले पर भी सियासी अना के बुत न टूटे। कोरोना के मामले पर पार्लिमानी लीडरों का इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर आज़म इमरान खान, शहबाज शरीफ, बिलावल, मुराद अली शाह और दीगर रहनुमाओं ने शिरकत की। इजलास के दौरान वज़ीर आज़म ने कहा कि लॉकडाउन के नतीजे में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी का खदशा है। ट्रांसपोर्ट की बंदिश से खाने पीने की अशिया की किल्लत हो जाएगी। खुदा ना खास्ता पूरा हमें मुल्क में कर्फ्यू लगाना पड़े तो कम से कम हमारी उसके लिए तैयारी हो। वॉलंटियर्स हों जो अगर हमें उस सतह पे जाना पड़े तो हमारे पास लोग हों जो जाके लोगों के घरों में खाना दे सके। इस लॉकडाउन से हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इफेक्ट हो गई है। डेली वेजर्स हैं, वर्कर्स हैं, वो बड़े पैमाने पे बेरोजगारी होगी। ट्रांसपोर्ट को बंद कर दिया है और इससे जो सप्लाई इफेक्ट होगा, खाने पीने की चीजें इफेक्ट होंगी। वज़ीर आज़म ने खिताब किया और दूसरों की तजावीज सुने बगैर ही चल दिए, जिस पर शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ने भी वॉकआउट कर दिया और कहा जब तक वज़ीर आज़म नहीं आते वॉकआउट रहेगा। शाह महमूद ने हाथ जोड़कर वॉकआउट खत्म करने की अपील की, ताहम मामला हल न हो सका। मुझे इसमें कोई शर्म महसूस नहीं हो रही। मैं बिलावल भुट्टो जरदारी का, मैं शहबाज शरीफ साहब का, मैं मौलाना फजल रहमान साहब का, मैं आप भी ANP से हैं, मैं आप MQM की लीडरशिप है खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब का, मैं किसका नाम लूँ, भुक्ती साहब का, मैं आप की क़यादत बैठी है, बाप की GDA की क़यादत है, मैं किसका जिक्र करूँ। सबका मिन जुमला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से और वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और आपको ये एतमाद दिलवाना चाहता हूँ कि हम आपके साथ चलना चाहते हैं। ये मुल्क आपका है और ये हमारा है और हमने मिलकर अपनी कौम की हिफाजत करनी है। सियासी लीडरशिप की एक दूसरे से नाराजियां एक तरफ, लेकिन अहम कौमी मामले को यूं मजाक बनाने पर तज्जियाकारों ने भी शदीद रद्द अमल का इजहार किया है। बिलखुसूस इसमें कलीदी जिम्मेदारी प्राइम मिनिस्टर की थी। उनको उठ के चला नहीं जाना चाहिए था, उनको अपोजिशन की बात सुननी चाहिए थी। बुनियादी गलती तो उनकी है। फिर ये उज़्र लंग पेश किया गया इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की तरफ से कि जी उनकी पहले से मसरूफियात थी। इस वक्त इससे बड़ी मसरूफियत क्या हो सकती है कि इस वक्त मुल्क की कौमी बका का मसला मेरे ख्याल से पाकिस्तान के अलावा दुनिया भर में ऐसे सर्वाइवल के चैलेंजेस जो हैं पहले कभी नहीं आए। तो इस हवाले से ये कोई अफसोसनाक चीज़ थी आज कि ये अच्छा मौका था कि अपोजिशन और हुकूमत एक पेज पे होती, लेकिन हमें ऐसा नज़र नहीं आया। आज इमरान खान साहब को भी वक्त निकालना चाहिए था। वो इस मुल्क के वज़ीर आज़म हैं और उनकी जिम्मेदारी है कि कॉन्फ्रेंस जो उनके अपने स्पीकर ने बुलाई है उसमें वो शरीक रहें, कुछ वक्त निकालें। लेकिन अगर उनकी बेइंतहा मसरूफियात हैं और वो किसी और बड़े काम की खातिर, बड़े मकसद की खातिर वो इस कॉन्फ्रेंस में नहीं बैठ रहे, तो इसका हरगिज़ मतलब नहीं कि शहबाज शरीफ साहब और बिलावल भुट्टो साहब इसको अना का मसला बना लें। वज़ीर आज़म की मसरूफियात बहरहाल अहम होती हैं मुल्की हवाले से, बैन अक़वामी हवाले से, और अपोजिशन जो वैसे ही इन दिनों फारिग है, कोई काम भी उसके नहीं है क्योंकि ना उनके इजलास हो रहे हैं, ना उनके दौरे हो रहे हैं, ना उनके जलसे हो रहे हैं। तो इसको इशू बनाकर वॉकआउट करना शहबाज शरीफ साहब का और बिलावल भुट्टो साहब का नाकाबिल फ़हम है और अफसोसनाक है। आज वो दुख जो वज़ीर आज़म ने दिखाया अवाम के लिए, वो वज़ीर आज़म उन अपोजिशन रहनुमाओं को खुद उनके लफ्ज़ हैं कि वो चोर समझते हैं, डाकू समझते हैं, लुटेरा समझते हैं। आज अवाम के इशू पर, जहाँ पर अवाम की जानों का मसला है, कोरोना जैसी एक वबा से हम मुकाबला कर रहे हैं, वहाँ पर वज़ीर आज़म ने आगे बढ़ के इस इशू पे अपोजिशन लीडरों के साथ बैठना पसंद किया। और वो किस लिए किया? अवाम के लिए किया।
اگر اتنا ہی ان کو عوام کا دکھ درد تھا تو وزیر اعظم وہ ایک پارٹی کے وزیر اعظم نہیں ہے، وہ کسی ایک شخص کے وزیر اعظم نہیں ہے، وہ اس ملک کے وزیر اعظم ہے۔ آج انہوں نے عوام کی خاطر اس چیز کا عملی مظاہرہ کیا اور وہاں پر شہباز شریف اور بلاول بھٹو دونوں پارٹیز نے آج اپنی سیاست جو ہے اس کا پردہ اس طریقے سے چاک کر دیا۔ لیگی ترجمان مریم اورنگزیب کا کہنا ہے اپوزیشن لیڈر اور پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے وزیر اعظم کے جانے پر پارلیمانی لیڈرز کے اجلاس سے واک آؤٹ کیا۔ ناظرین، کورونا ملک میں اور سیاستدان سوشل میڈیا پر سرگرم ہیں۔ عوام سے بلند و بانگ دعوے کرنے والے سیاستدان کورونا کے خوف سے انڈر گراؤنڈ ہو چکے ہیں۔ 80% بڑے سیاسی لیڈران سوشل میڈیا پر بیان جاری کر کے سیاست چمکانے لگے، جبکہ کورونا کا خوف ارکان اسمبلی اور ٹکٹ ہولڈرز کو بھی عوام سے دور لے گیا۔ راشن کی تقسیم نہ ہی عوام میں آگاہی، سیاستدانوں کے ڈیرے بھی ویران ہو گئے۔ مولانا فضل الرحمان، محمود اچکزئی، اسفندیار ولی منظر سے مکمل غائب۔ بلاول بھٹو اور شہباز شریف ویڈیو لنک اور سوشل میڈیا پر ان ہیں۔ کورونا نے سیاسی اور عوامی رہنماؤں کو عوام سے مزید دور کر دیا ہے۔ اسی پر بات کریں گے، ایڈیٹر فورم رانا عظیم ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ رانا عظیم صاحب آپ کا۔ کہیے گا، ویسے تو ووٹ لینے کے لیے سیاستدان بڑے عوام کے آگے بڑے بڑے دعوے کرتے بھی نظر آتے ہیں، لیکن آج جب ایسی صورتحال ہے، قوم کے پر مشکل وقت ہے، تب تو منظر سے غائب نظر آ رہے ہیں۔ جی بالکل، اسی طرح کورونا کے خوف سے ارکان اسمبلی ہوں، سیاستدان ہو یا وہ تمام افراد جنہوں نے ہمیشہ عوام کے اندر جینے اور مرنے کا نام لے کر ووٹ حاصل کیے، حکومت میں یا اپوزیشن میں رہے، اس کورونا کے خوف سے انہوں نے عوام سے ان کو مزید دور کر دیا ہے۔ پاکستان کے اندر اگر اس وقت دیکھا جائے تو 80% سیاستدان ایسے ہیں جو بالکل عوامی رابطہ جن سے کٹ چکا ہے، جو اب صرف ہمیں سوشل میڈیا پہ نظر آتے ہیں۔ میاں محمد شہباز شریف پاکستان کورونا سے نپٹنے کے لیے آئے، لیکن ایک گھر کے اندر محدود ہو کے رہ گئے۔ ان کی پارٹی کے دیگر رہنما میں سے ایک شخص بھی ہمیں باہر فیلڈ میں نظر نہیں آ رہا۔ پیپلز پارٹی کی قیادت جو ہے، بلاول بھٹو جو ہے، وہ بالکل انہوں نے تمام اپنے مصروفیات ختم کر کے ویڈیو لنک یا سوشل میڈیا پر آ رہے ہیں۔ آصف علی زرداری بالکل غائب نظر آ رہے ہیں۔ اسی طرح مولانا فضل الرحمان جو ایک لمبا مارچ کر رہے تھے کئی دنوں کا، اسفندیار ولی آپ لے لیں، اس کے بعد محمود اچکزئی کسی جگہ نظر نہیں آ رہے، اور تو اور وہ تمام عوامی لیڈر، وہ رہنما جو ٹکٹ ہولڈر تھے، وہ جو پارٹی رہنما تھے، جنہوں نے ارکان اسمبلی تھے، ان کے ڈیرے بھی سنسان ہو چکے ہیں، بے آباد ہو چکے ہیں، ان کے موبائل بھی بند ہو چکے ہیں۔ اور عوام جسے کورونا سے بچانا ہے، اس کو کورونا کے رحم و کرم پہ چھوڑ کر تمام سیاسی رہنما، چاہے حکومت کے ہو چاہے اپوزیشن کے ہو، پنجاب میں 28 سے زائد حکومتی ترجمان جو ہے وہ منظر سے غائب ہے۔ اس کورونا نے اس قدر خوف پیدا کر دیا ہے کہ جس کے بعد عوام کے سامنے سیاستدانوں کی حقیقت کھل کر سامنے آ گئی۔ یقیناً ان کی حقیقت عوام کے سامنے کھل کر آ گئی ہے۔ بہت شکریہ رانا عظیم صاحب، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ بلیٹن میں یہاں وقت ہوا ایک بریک کا۔ آپ دیکھتے رہیے 92 نیوز UK۔ برطانوی شہزادہ چارلز بھی کرونا وائرس میں مبتلا ہو گئے۔ شہزادے اور ان کی اہلیہ کو اسکاٹ لینڈ میں ان کے گھر میں ہی قرنطینہ کر دیا گیا۔ تفصیلات دیکھیے اس رپورٹ میں۔ نہ امیر دیکھتا ہے نہ غریب، نہ حکمران کی پہچان کرتا ہے اور نہ ہی کسی بادشاہ کی فکر۔ کورونا کے سامنے جو آتا ہے بیمار پڑ جاتا ہے۔ برطانوی شہزادہ چارلز بھی موذی وبا میں مبتلا ہو گئے۔ 71 سالہ شہزادہ چارلز میں کورونا کی ابتدائی علامات پائی گئی تھیں، جس کے بعد ان کا ٹیسٹ کیا گیا، جس کے نتائج نے برطانوی شہزادے کے بیمار ہونے کی تصدیق کر دی۔ کلیئرنس ہاؤس نے پرنس آف ویلز کے بیمار ہونے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ شہزادے میں کورونا کی علامات خطرناک نہیں ہیں۔ چارلز کی اہلیہ کمیلا میں کورونا وائرس کی تشخیص نہیں ہوئی، لیکن پھر بھی دونوں میاں بیوی کو الگ تھلگ کر دیا گیا اور اسکاٹ لینڈ میں موجود ان کی رہائش گاہ کو قرنطینہ میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ شہزادہ چارلز کے موذی وبا میں مبتلا ہونے کی تصدیق کے بعد بکنگم پیلس کی جانب سے وضاحتی بیان میں کہا گیا، اگرچہ 12 مارچ کو ملکہ برطانیہ کی اپنے بیٹے سے ملاقات ہوئی تھی، تاہم وہ بالکل صحت مند ہیں۔ برطانیہ بھر میں زندگی کا پہیہ جام ہو کر رہ گیا۔ حکومت کی اپیل پر 1,50,000 رضاکاروں نے کورونا کے خلاف میدان میں اتر کر کمر کس لی۔ غلام حسین امان کی یہ رپورٹ دیکھیے۔
برطانیہ میں ہر گزرتے دن کے ساتھ کرونا وائرس کی تباہ کاریوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ نہ صرف نئے کیسز سامنے آ رہے ہیں بلکہ یومیہ بنیادوں پر کورونا سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے۔ اس وقت برطانیہ میں زندگی عملی طور پر مفلوج ہو گئی ہے۔ کورونا کی وجہ سے ہلاکتوں کی تعداد دن بدن بڑھ رہی ہے۔ یہی وجہ ہے برطانیہ بھر میں سخت حفاظتی اقدامات لاگو کر دیے گئے ہیں۔ لندن سمیت کئی شہروں میں لاک ڈاؤن کی کیفیت ہے۔ مستقبل میں مزید مریضوں اور اموات کا خدشہ ہے، اس لیے حکومت نے رضاکار طلب کر لیے ہیں۔ برطانوی حکومت کی اپیل پر 1,50,000 رضاکار کورونا کے خلاف میدان میں اترنے کے لیے تیار ہیں۔ مشکلات کم کرنے کے لیے حکومت نے 15,000 ریٹائرڈ ڈاکٹرز اور نرسوں کو بھی طلب کر لیا۔ بڑھتی ہوئی اموات کو کم سے کم کرنے کے لیے لندن کے سب سے بڑے ایکسپو سینٹر ایکسل کو بھی خالی کرا لیا گیا ہے، جہاں ہزاروں بیڈز پر مشتمل فیلڈ ہاسپٹل ہنگامی بنیادوں پر تیار کیا جا رہا ہے، جبکہ وینٹیلیٹرز کی تعداد بڑھانے کے لیے کمپنیوں کو ٹاسک دے دیا گیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق فیلڈ ہاسپٹلز میں 30,000 نئے وینٹیلیٹرز لگائے جائیں گے۔ غلام حسین اوان، بیورو چیف 92 نیوز UK۔ برطانیہ کی دیگر شہروں کی طرح ایسٹ لندن میں بھی مکمل لاک ڈاؤن کر دیا گیا ہے۔ ضروریات زندگی کی اشیاء اور میڈیکل سٹورز کھلے رہیں گے۔ پارکس کے اندر بھی لوگوں کا رش بہت کم رہا۔ سلیم صابری رپورٹ کریں گے۔ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن کے احکامات کے تحت پورے برطانیہ میں 3 ہفتے کے لیے لاک ڈاؤن کر دیا گیا۔ اس سلسلے میں ایسٹ لندن میں بھی تمام دکانیں اور کاروباری مراکز بند رہے۔ برطانیہ میں کرونا وائرس کی شدت میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے، جہاں 400 سے زائد اموات اور 8,000 سے زائد متاثر ہو چکے ہیں۔ وزیر اعظم بورس جانسن نے لوگوں کو یہ ہدایت کی ہے کہ وہ 3 ہفتے کے لیے خود کو گھروں میں آئسولیٹ کر لیں۔ دوسری جانب ایسٹ لندن کی نیو ہیم کونسل میں متاثرین کی تعداد 70 کے قریب ہو گئی ہے۔ میئر نیو ہیم رخسانہ فیاض نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ وزیر اعظم کے احکامات کی روشنی میں خود کو گھروں تک محدود کرنا چاہیے تاکہ اس وائرس کو پھیلنے سے روکا جا سکے۔ برطانوی شہریوں کا کہنا ہے کہ کورونا وائرس نامی مہلک وبا سے بچنے کا واحد حل سیلف آئسولیشن ہے۔ ہمیں اپنے گھروں میں رہنے کے ساتھ ساتھ لوگوں تک پیغام پہنچانے کی ضرورت ہے کہ ہر قیمت پر حکومت ہدایات پر عمل کریں۔ مزید تفصیلات وسیم قاسمی کی اس رپورٹ میں۔ کورونا وائرس نے جہاں ہر طرف اپنے خونی پنجے گاڑ رکھے ہیں، وہیں اس سے بچاؤ اور احتیاطی تدابیر کے لیے لوگ بھی تیار نظر آ رہے ہیں۔ معاشرتی رابطوں کو منقطع کرنے کے باوجود بھی بلند حوصلوں سے گھروں میں خود کو قید کرنے والے برطانوی شہریوں کا کہنا ہے کہ یقینی طور پر خود کو مکمل الگ تھلگ کر کے گھروں میں رہنا ایک سخت اور دشوار گزار فیصلہ ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ یہی ایک ایسا طریقہ ہے جس سے اس مہلک وبا سے بچا جا سکتا ہے۔ گھر میں رہ کے بھی آپ یہ کام کر سکتے ہیں۔ یس، تھوڑی بہت ریسٹرکشن وہ ہوتی ہے، آپ کو انٹرفیئرنس ہوتی ہے فیملی کی طرف سے، لیکن پھر بھی آپ جو کچھ کر سکتے ہیں آپ کو کرنا پڑتا ہے۔ جہاں تک رہے کہ انسٹرکشنز فالو نہ کرنا، تو یہ کوئی بھی سین جس بندہ جو ذہن رکھتا ہوگا، دماغ رکھتا ہوگا، وہ انسٹرکشنز کو فالو کرے گا۔ ون رسک از ٹو مینی۔ آپ اپنے آپ کو رسک میں نہ ڈالیں اور پبلک کو، سوسائٹی کو بھی رسک میں نہ ڈالیں۔ آپ گھر میں اسٹے کریں، جتنا لوگ زیادہ اسٹے کریں گے گھر میں، باہر نہیں نکلیں گے، اتنی ہی جلدی یہ اس کو کنٹین کیا جا سکتا ہے اور اتنی ہی جلدی جو نارمل زندگی ہے یہ بحال ہو جائے گی۔ مجھے بڑا اس پر فخر بھی ہے کہ آہستہ آہستہ قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے، اور الحمدللہ خواتین آگے آ رہی ہیں، ان میں یہ شعور ہے اس چیز کا کہ رب نے ایک دن جان تو لینی ہے، لیکن اگر وہ کسی کے کام آ جائے تو وہ زیادہ اچھی بات ہے۔ میری آپ سب لوگوں سے پرزور اپیل ہے کہ کرونا وائرس ایک انتہائی خطرناک وائرس ہے، اور خدا کے لیے آپ لوگ سب اپنے گھروں کے اندر رہیں اور اس چیز کو بالکل مذاق مت سمجھیں، نہ صرف آپ کی اپنی جان کو بلکہ آپ کی وجہ سے دوسرے لوگوں کی جانوں کو بھی اس سے خطرہ ہے۔ Structured measures have been put in place by the government, people to follow social distancing rules as people weren't following them before. So for example, if you're outside, that isn't for exercise or for you to go shopping for necessary items, then you can be given a fine. But staying home, pretty boring so far, but probably going to get used to it. And if you stay at home, you save lives. برطانیہ بھر میں اس وقت حکومتی ہدایات پر عمل کیا جا رہا ہے اور لوگوں کی کوشش رہتی ہے کہ گھر سے بلا وجہ باہر ہرگز نہ نکلا جائے، جبکہ برطانوی حکومت کی ہدایات پر عمل کروانے کے لیے مقامی کونسلرز اور MPs بھی سرگرم ہیں۔ یہ جو کرونا وائرس ہے یہ بڑا تیزی سے پوری دنیا میں پھیل رہا ہے، UK میں، ایون پاکستان تک پھیل چکا ہے، تو ہمیں اس سے ڈرنا نہیں چاہیے بلکہ اس سے ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہیے، اور اس سے ایسا ہی ہو سکتا ہے مقابلہ کہ ہم گھروں میں محدود رہ 3 ہفتے تک، جیسا کہ ہماری گورنمنٹس نے بھی کہا ہے کہ 3 ہفتے تک آپ لاک ڈاؤن میں رہیں، گھروں میں رہیں، باہر نہ نکلیں،
تو یہی صورت حال ہے کہ اگر آپ باہر نکلیں گے تب ہی آپ اس کو گھروں میں لے کر آئیں گے، ورنہ یہ آپ کے گھروں میں نہیں آ سکتا۔ نیشنل ہیلتھ سروس اور گورنمنٹ کی جو ایڈوائز ہے اس کو سختی سے فالو کریں اور گھر سے باہر نہ نکلیں، اور اپنے ہاتھ جو ہیں وہ دھوئیں۔ اگر گھر سے باہر جانا پڑے کوئی دوائی کے لیے یا کوئی کسی خوراک کے لیے تو ٹھیک ہے، وگرنہ آپ گھر پہ ہی رہیں۔ متعدد اموات اور کورونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد نے لوگوں کو سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ اب اس وبا کو سنجیدہ لینا اشد ضروری ہے اور اس سے بچنے کے لیے ہر ممکن قدم اٹھانے کو تیار ہیں۔ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ مہلک وبا سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو گھروں تک محدود رکھنا انتہائی مشکل مگر بہترین فیصلہ ہے، جس پر ہم سب کو مل کر سختی سے عمل کرنا چاہیے۔ وسیم کاظمی، 92 نیوز، لندن۔ برطانیہ میں کرونا وائرس کی تباہ کاریوں کے حوالے سے تازہ ترین اپڈیٹس لیتے ہیں لندن میں موجود بیورو چیف یو کے غلام حسین امان سے۔ غلام حسین امان، یہ بتائیے گا کہ تفصیلات کیا ہیں، نئے اعداد و شمار کیا کہتے ہیں اور حکومت کی جانب سے اقدامات کیا اٹھائے جا رہے ہیں؟ جی بالکل ٹھیک کہا آپ نے کہ کرونا وائرس نے جو ہے اس کی ابھی تک تباہ کاریاں جو ہیں وہ میں کہوں گا پوری دنیا میں جاری ہیں۔ آج جو برطانیہ کے اندر جو پرنس چارلز ہیں، جو کہ کہا جا رہا ہے کہ فیوچر کے بادشاہ ہیں اس کنٹری کے، وہ بھی جو ہے وہ کرونا وائرس کے شکار ہوئے۔ 71 سالہ پرنس چارلز بھی جو ہے اس وقت کرنٹینا کے اندر ہے۔ اس کے علاوہ برطانیہ کے جو ہنگری کے اندر ڈپٹی ایمبیسڈر تھے 37 سالہ، ان کی جو ہے وہ وفات ہوگی کرونا وائرس کی وجہ سے۔ تو مجموعی طور پر جو ہے وہ میں کہوں گا برطانیہ اور لنڈن میں جو ہے وہ صورتحال جو ہے وہ کافی خراب ہے اس حوالے سے، اور برطانوی حکومت جو ہے وہ بہت زیادہ کوشش کر رہی ہے کہ اس کو جتنی جلد ہو سکے کنٹرول کیا جائے۔ اور یہ جو لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے یہ بھی اسی وجہ سے ہے کہ لندن میں، برطانیہ میں کہیں پر بھی لوگوں کو غیر ضروری جو ہے وہ گھر سے باہر نکلنے کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ 2 سے زیادہ افراد بھی کھڑے نہیں ہو سکتے۔ آج جو ہے انفارچونیٹلی آج بھی 13 لوگوں کی جو ہے وہ اموات ہوئی ہیں اس حوالے سے، اور برطانیہ میں جو کرونا وائرس کے جو مریض ہیں ان کی تعداد میں بھی آج اضافہ ہوا ہے، اور اسی خدشے کے پیش نظر کہ آنے والے جو 4 سے 5 روز ہیں وہ کافی زیادہ کروشل ہو سکتے ہیں۔ برطانوی وزیر اعظم روزانہ کی بنیاد پر جو ہے وہ لوگوں کو بریفنگ دے رہے ہیں، اور اس بات کو جو ہے وہ انکریج کر رہے ہیں کہ لوگ گھر کے اندر سے رہ کر کام کریں۔ جو بھی لوگ پاسبلی ورک فرام ہوم کر سکتے ہیں وہ کریں۔ ان کا کہنا ہے کہ اس سے جو ہے وہ بہت زیادہ ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ جتنے لوگ کم از کم گھروں سے باہر نکلیں گے اتنا ہی اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، اس کا اتنا ہی پھیلاؤ جو ہے وہ روکا جا سکتا ہے۔ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم بھی جو ہے وہ گھر کے اندر سے ہی آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اور اس چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں، اس چیز کو زیادہ سے زیادہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں میڈیا کے تھرو لوگوں کی، کہ اس میں اپنی بھی جان جو ہے وہ محفوظ ہے اور آپ کی وجہ سے دوسروں کی جان بھی جو ہے محفوظ ہے۔ اگر آپ کم سے کم گھر سے نکلیں گے، صرف ضروری کام کے نکلیں گے، تو یہ زیادہ بہتر ہے کہ ہم ایک متحد ہو کر جو ہے وہ اس قوم کو، اس ملک کو جو ہے اس وبا سے جو ہے وہ باہر نکال سکتے ہیں اور نقصان جو ہے وہ کم سے کم کر سکتے ہیں۔ جی والسل میں آج ایک اور پاکستانی نیاد برطانوی شہری کرونا وائرس کے ہاتھوں زندگی کی بازی ہار گیا۔ مرحوم بشارت حسین کا تعلق آزاد کشمیر کے علاقے ڈڈیال سے ہے۔ وہ کچھ روز سے شدید علیل تھے، رپورٹ کریں گے عرفان احمد فراز۔ برطانیہ بھر میں شہری جان لیوا وائرس کورونا کا نشانہ بن رہے ہیں۔ مقامی شہری ہوں یا اوورسیز پاکستانی، سب اس موذی وائرس کے ہاتھوں پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ تازہ واقعے میں کورونا وائرس نے والسل میں ایک اور پاکستانی نیاد شہری کی جان لے لی۔ جاں بحق ہونے والے محمد بشارت حسین کا آبائی تعلق ڈڈیال آزاد کشمیر سے ہے۔ وہ گزشتہ کچھ دنوں سے شدید علیل تھے۔ اسی دوران ان کو کورونا وائرس کی تشخیص ہوئی، جس کے بعد انہیں والسل مینس اسپتال میں داخل کرایا گیا تھا۔ محمد بشارت حسین کی وفات کے ساتھ ہی والسل میں وائرس سے ہونے والی اموات کی تعداد 3 ہو گئی ہے۔ اس مرض سے متاثرہ افراد جو مینس ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں ان کی تعداد 43 ہے۔ برطانیہ بھر کی طرح یہاں والسل میں بھی شدید خوف و ہراس ہے۔ لوگ گھروں میں محصور ہیں، لوگوں کی رات کی نیند اور دن کا چین ختم ہو چکا ہے۔ اب تو لوگ فون کی رنگ سے بھی خوفزدہ ہیں کہ نہ جانے کہاں سے کیا خبر آئے گی۔ مانچسٹر میں کورونا وائرس کے بڑھنے کے خطرے کے پیش نظر صارفین نے روزمرہ کھانے پینے کی اشیاء ذخیرہ کرنا شروع کر دی ہیں۔ بلا ضرورت خریداری کی وجہ سے نہ صرف اشیاء ضروریہ کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں بلکہ کئی سٹورز خالی تک ہو چکے ہیں۔ اس حوالے سے دیکھیے اعتزاز احسن کی یہ رپورٹ۔
برطانیہ بھر میں کورونا وائرس کے وار جاری ہیں۔ مانچسٹر میں ابھی اس حوالے سے شہریوں میں خاصی بے چینی پائی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے شہریوں نے افراتفری میں اشیاء ضروریہ کی خریداری شروع کر دی ہے۔ کئی سٹورز پر شہریوں نے دھاوا بول کر ضرورت سے زائد خریداری کی۔ نہ صرف سٹاک ختم ہوا بلکہ اشیاء کی قیمتیں بھی بڑھ گئیں۔ الحمدللہ ہر چیز موجود ہے اسٹور پہ، ابھی ہر چیز موجود ہے اور پرائسوں کی کوئی ایسا ایشو نہیں ہے۔ جو لوگوں کو زیادہ یہ ہوتا ہے کہ پرائسیں اوپر کی ہیں، ایسا کوئی ایشو نہیں ہے۔ Everybody knows it's all of a sudden it's happened. Initially we been okay, but جب ہم نے انوائسز دیکھی، we placed the order, so prices کافی ہائی تھی سپلائرز کی، تو ہمیں مجبوراً جو ہے نا اس کو انکریز کرنا پڑا۔ کرونا وائرس کی وجہ سے کسٹمر بہت پینک ہو گئے ہیں اور ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو جو سامان چاہیے ملے۔ ہم نے لمٹ بھی رکھی ہے کسٹمروں کے لیے کہ ان کو سب کو سامان ملے۔ مقامی سپر اسٹور کے ڈائریکٹر بلال نے اس صورتحال کے حوالے سے 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بے تحاشا خریداری پر ہول سیل سپلائر نے زیادہ مانگ کی وجہ سے ترسیلی لاگت بڑھا دی، جس کی وجہ سے اشیاء خرد و نوش مہنگی ہو گئی ہیں۔ بہت زیادہ پینک بائنگ لوگوں نے کی ہے، جدھر وہ لوگ ایک ہفتے کی شاپنگ کرتے تھے یا ہفتے میں 2 دفعہ کرتے تھے، انہوں نے 5-6 ماہ کی بلک بائنگ کر لی تھی۔ یہ تقریباً 10 سے 12 دن پہلے شروع کیا تھا۔ 6 دن پہلے ہم نے ریسٹرکشن لگائی ہیں، اس وقت تقریباً کافی ہمارا اسٹاک بالکل لو ہو گیا تھا۔ جب ہم نے زیادہ ڈیمانڈ کی ہے، جس طرح اور اسٹوروں نے کیا ہے سپلائر سے، انہوں نے پرائسز ریز کیے ہیں۔ جس طرح میں آپ کو آفس میں پہلے دکھا رہا تھا انوائسز اسٹاک کافی جہاں میٹ ہو گیا، ویجیٹیبلز ہو گئے، اور بھی آئٹمز انہوں نے زیادہ پرائسز چارج کیے ہیں۔ اس وقت ہم سپلائرز کے ساتھ کافی جدوجہد کر رہے ہیں، ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو یہ پرائسز ایسے بڑھانے نہیں چاہیے اور ہم ان سے نیگوشیٹ کریں۔ اسٹور ڈائریکٹر کا کہنا تھا ان کی خرید و فروخت کا ریٹ باقی ہول سیل مارکیٹ سے مختلف ہوتا ہے۔ برطانیہ کی اکثر نیشنل فوڈ چین ہول سیل مارکیٹ میں سالانہ کے حساب سے ایک قیمت کا تعین کرتے ہیں، جبکہ انہیں ہفتہ یا مہینہ وار قیمت کا تعین کرنا ہوتا ہے۔ یو کے میں جو سا پروڈکٹس ہیں، جو سے ہول سیلرز ہیں، ہم ریٹیلر ہیں، ہم ہول سیل سے لیتے ہیں ویکلی بیسس پہ۔ ہمارا جیسا سپر مارکیٹس کے ان کا پورے سال کا کانٹریکٹ ہوتا ہے، پرائس اپ اور ڈاؤن ہوئے، ہم ویکلی لیول پہ لیتے ہیں یا زیادہ سے زیادہ ہوئے کہ 2 ویکس یا منتھلی۔ تو ان کے پاس اسٹاک ہوتا ہے کہ 3 to 4 منتھس کا اسٹاک ہوتا ہے، اور جس طرح UK گورنمنٹ نے ری ایشور کیا لوگوں کو کہ سامان آتا رہے گا، سلولی سپلائی چین سے وہ آتا رہے گا اور ہم اپنے اسٹاک ریپلینش کریں، اور انشاءاللہ آگے سے ہمارے اسٹور کھلے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ کھلے رہیں گے، اور ہم یہاں پہ یہی ایڈوائز کرتے ہیں کسٹمرز کو پینک بائنگ نہ کریں اور ان کو سامان انشاءاللہ ملے گا۔ اسٹور ڈائریکٹر کا مزید کہنا تھا کہ صارف کی طرف سے ضرورت کی اشیاء بلا وجہ زیادہ خریدنے سے ہول سیل مارکیٹ نے اشیاء کی قیمتیں بڑھا دیں، جس کی وجہ سے اسٹور کو اشیاء کی قلت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ جیسے ہی سپلائی بہتر ہوئی، چیزوں کی قیمتیں دوبارہ مناسب ہو جائیں گی۔ معروف امیگریشن لائر بیرسٹر امجد ملک نے ملک کی موجودہ صورتحال میں غیر قانونی تارکین وطن کی عام معافی کے لیے برطانوی وزیر اعظم کو خط لکھ دیا ہے اور کہا کہ گھروں میں رہ کر ہم اپنی اور دوسروں کی زندگی محفوظ کر سکتے ہیں۔ مزید کیا کہا یہ جانتے ہیں۔ جی، برطانیہ میں امیگرینٹ کمیونٹی بھی برطانوی حکومت کے ساتھ شانہ بشانہ ہے اور اس کرونا وائرس سے نبرد آزمایا ہے۔ کوشش کر رہے ہیں لوگ کہ گھر پہ رہیں اور صرف وہی کام کریں جو ضروری ہیں اور اپنی صحت کی، اپنی زندگی کی حفاظت کریں۔ ہم نے برطانوی وزیر اعظم کو خط لکھا ہے کہ وہ ایسے موقع کے اوپر تارکین وطن کو نہ بھولیں اور ایک تو ایمنسٹی کا اعلان کریں تاکہ وہ بڑے دائی ہیں اس ایمنسٹی کے، تو تاکہ وہ لوگ جو سالوں سے سسٹم میں ہیں وہ لیگلائز ہو سکیں اور برطانوی حکومت کے ساتھ اس موقع کے اوپر اپنا کنٹریبیوٹ کر سکے۔ دوسرا ہم نے کہا ہے کہ کاؤنسل ٹیکس میں 3 مہینے کی جو ہے وہ چھوٹ دی جائے۔ اسٹوڈنٹس کے لیے ان کی فیس میں جو ہے وہ سسپینشن کیا جائے 1 سال کے لیے تاکہ ان کی مدد ہو، اور جو لوگ ویزا اپلائی کر رہے ہیں چاہے وہ کسی بھی ٹیئر میں ہیں، اسپاؤز ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں یا ہیومن رائٹ کے اوپر اپلیکیشن ایکسٹینڈ کر رہے ہیں، تو وہ فیس بہت زیادہ ہے۔ تو ایسے میں جبکہ کاروبار زندگی بند ہے، معطل ہے، تو وہ ان کو فیسوں کی مد میں اس دفعہ کی ایکسٹینشن کی ایک چھوٹ دی جائے یا 1 سال کے لیے عام معافی دی جائے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے IGS انٹرنیشنل گریجویٹ اسکیم کے لیے کہا ہے کہ پرائم منسٹر اس کو اسی سال سے شروع کرے تاکہ وہ لوگ جو کام نہیں کر پائیں گے یا اگلے سال سے گریجویشن کے بعد کام کریں گے، وہ اسی سال سے جو گریجویٹ ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اور ہم نے حوصلہ افزا قرار دیا ہے جو 300 مائیگرنٹس کو ڈیٹینشن سینٹر سے رہا کیا ہے، اور تمام تارکین وطن کے لیے چاہے وہ غیر قانونی طور پر مقیم ہے یا قانونی طور پر، ان کے لیے کرونا وائرس کا ٹیسٹ جو ہے وہ فری قرار دیا ہے۔ تو یہ دونوں چیزوں کو ہم نے خوش آمدید کیا ہے۔ بلیٹن میں یہاں وقت ہوا ایک بریک کا۔ آپ دیکھتے رہیے 92 نیوز UK۔
اسکاٹ لینڈ میں کورونا وائرس سے اب تک 16 افراد ہلاک ہو چکے ہیں جبکہ متاثرین کی تعداد 584 سے زائد ہو چکی ہے۔ مزید جانتے ہیں گلاسکو میں اپنے نمائندے شاہد میر سے۔ جی شاہد میر، بتائیے گا گلاسکو میں کیا صورتحال ہے کورونا وائرس کے حوالے سے؟ جی، اسکاٹ لینڈ میں اس وقت مکمل کرفیو جیسی صورتحال ہے اور مکمل لاک ڈاؤن ہے دوسری ریاستوں کی طرح، اور گلاسکو میں بھی اس وقت مکمل طور پر سناٹا چھایا ہوا ہے۔ اکا دکا کہیں کار یا کوئی بندہ باہر نظر آتا ہے، لوگ گھروں میں مقید ہو کے رہ گئے ہیں۔ اس وقت جو ہے گورنمنٹ کے اعداد و شمار کے مطابق 9,968 لوگوں کو کرونا وائرس کے حوالے سے چیک کیا گیا، جن میں سے 9,384 کیس جو ہے وہ نیگیٹو پائے گئے، جبکہ 584 لوگوں میں کنفرم کرونا وائرس کے مریض جو ہیں وہ موجود ہیں۔ ان میں سے 16 افراد ابھی تک کرونا وائرس کی وجہ سے زندگی کی بازی ہار گئے ہیں۔ اس وقت آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں، نارملی یہاں پہ بہت رش ہوتا ہے، لیکن اب دکانیں بالکل بند ہیں اور صرف گروسری کی شاپ سے ہی سارے اسکاٹ لینڈ کے شہروں، بازاروں، گلی محلوں میں گروسری کی شاپس، جنرل سٹورز وہ کھلے ہیں جن پہ کھانے پینے کی اشیاء موجود ہیں۔ اس کے علاوہ تمام سرکاری و غیر سرکاری دفاتر جو ہے آلموسٹ وہ بند ہیں، اور کہیں کوئی کار گزرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ لوگ صرف ضروری جو اپنے گھر کی چیز ہے اسے لینے کے لیے یہاں پہ آتے ہیں، اور باقی تمام پرائیویٹ دکانیں بھی ہیں 3 ہفتوں کے لیے مکمل طور پر بند ہیں۔ جی، گلاسکو میں کورونا وائرس کی وجہ سے پاکستانی کمیونٹی میں بھی خوف و ہراس پایا جاتا ہے۔ 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے اوورسیز پاکستانیوں نے ہم وطنوں کو مکمل احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی تلقین کی ہے۔ انہوں نے کیا کہا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ بس لوگوں میں افراتفری پڑی ہے، اتنا کچھ نہیں ہے جتنے لوگ سمجھ رہے ہیں، بس احتیاط کریں جیسے ڈاکٹر لوگ بتاتے ہیں، اپنے 20 سیکنڈ تک ہاتھ کو واش کریں۔ جو اسپین سے آئے ہیں، اٹلی سے جتنے بھی آئے ہیں جو ادھر گلاسکو میں، میں ان کو بولوں کہ احتیاط کریں جتنے بھی ہیں، جب بھی باہر جائیں۔ ویسے وضو کے لیے تو سبھی بولا کہ وضو کرنا چاہیے، جب آپ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں اس سے صفائی اچھی ہو جاتی ہے۔ پریشان کن بات ہے کہ جو لوگ یہاں پہ پینک ہو کے بائنگ کر رہے ہیں اور گھروں میں جتنے سامان کی ضرورت بھی نہیں ہے، شاید وہ جتنا سامان اٹھا رہے ہیں وہ اگلے 1 سال تک استعمال نہ کر سکیں، اور ہمیں اس بات کا بالکل خیال رکھنا چاہیے کہ باقی لوگ بھی ہیں، ان کے اس اقدام سے بہت ہی ضرورت مند لوگ جو ہیں وہ اپنی چیزوں سے محروم ہو جائیں گے اور ان کو پریشانی ہو سکتی ہے۔ ڈاکٹر وحید صاحب نے بہت اچھا ہم کو کرونا وائرس سے بچنے کے لیے تدابیر بتائیں، جو کہ ہم سب نے بڑے اچھے طریقے سے سنی، کہ اس میں زیادہ جو لوگ پینک ہوئے ہیں کہ کسی کو آٹا نہیں مل رہا، کچھ اور سامان دکانیں سب خالی نظر آ رہی ہیں، اور اس کے حوالے سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اسپیشلی اپنے ہاتھ کو اچھی طرح صاف کرنا چاہیے، دھونا چاہیے ان کو، اور اس میں سینیٹائزر وغیرہ کو استعمال کرنا چاہیے، جو کہ ہمیں ابھی نہیں مل رہا۔ کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے حکومت آزاد کشمیر نے پاکستان اور آزاد کشمیر کے سنگم پر قائم کردہ دھان گلی پولیس چوکی پر ناکہ لگا رکھا ہے، جو کسی بھی قسم کی غیر ضروری نقل و حرکت کو روکنے کے لیے ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ کل سے مکمل لاک ڈاؤن کر دیا جائے گا اور کسی بھی شخص کو دونوں اطراف پہ آنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں وقار بابر مغل سے۔ وقار، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس اور کیا اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں؟ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں دہان گلی کے مقام پہ، جو کہ بالکل پاکستان اور آزاد کشمیر کا سنگم ہے۔ یہاں پہ ایک پل ہے جہاں پہ ناکہ لگایا گیا ہے ڈڈیال پولیس کی جانب سے۔ کسی بھی قسم کی آمد و رفت کو پچھلے 2 دن سے یہاں پہ معطل کر دیا گیا ہے۔ غیر ضروری سفر کرنے سے گریز کرنے کا کہا جا رہا ہے کہ کسی بھی قسم کا سفر جو ہے وہ آپ نہیں کر سکتے۔ پاکستان کی حدود سے آزاد کشمیر کی حدود میں اور آزاد کشمیر کی حدود سے پاکستان کی حدود میں بغیر کسی وجہ کے مکمل جو ہے وہ لاک ڈاؤن کر دیا جائے گا۔ آج ان کا آخری دن ہے جس میں وہ تھوڑی بہت ریلیکسیشن دے رہے ہیں کہ جن لوگوں نے ادھر ادھر جانا ہے وہ جا سکتے ہیں، لیکن کل سے یہاں پہ مکمل لاک ڈاؤن ہوگا۔ آرمی کے نوجوان بھی یہاں پہ موجود ہیں اور لوکل انتظامیہ پولیس کے نوجوان بھی یہاں پہ تعینات کیے گئے ہیں، اور یہ اقدامات اس وجہ سے کیے گئے ہیں تاکہ کرونا جیسے موذی مرض کے ساتھ جنگ کی جا سکے۔ جی، اس نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا۔ آپ دیکھتے رہیے 92 نیوز UK۔